اور دعا کے لیے کون سی شرطیں ہیں جن شرطوں کی صورت میں ہماری دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو، اس کے متعلق قرآن مقدس اور احادیث کریمہ کی روشنی میں اور ہمارے بزرگان دین اولیاء کاملین کی زندگی اور ان کے اقوال کی روشنی میں چند طریقے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ توجہ کی سخت ضرورت ہے۔ یہ بات تو اپنے دل سے یہ ظاہر ہوتی ہے کہ ہم جو دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول ہو جائے۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، لیکن دعا کبھی ظاہری طور پر قبول ہوتی نظر نہیں آتی ہے۔ کچھ حضرات یہ بات کہتے ہیں کچھ حضرات اپنی پریشانی جب دور نہیں ہوتی ہے، مشکل آسان نہیں ہوتی ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ وجہ تلاش کرنا اب ہم سب کی ذمہ داری ہے، یعنی خود اپنی ہم زندگی کے متعلق معلومات حاصل کریں کہ وجہ کیا ہے۔ جیسے ہم زندگی میں کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، اگر وہ کام میں کامیابی نہیں مل رہی ہے، سکسیس نہیں ہو رہے ہیں، تو اب اس کے پیچھے ہم تلاش کرتے ہیں کہ کامیابی کیوں نہیں مل رہی ہے، ہم بزنس میں سکسیس کیوں نہیں ہے، اس کے متعلق سوچتے ہیں، معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہاں سے ہماری کمی ہے، کس وجہ سے ہم بزنس میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، یا ہمارا کام کیوں لوگوں کی نظر میں اچھا نہیں ہو رہا ہے، تو کام کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاص طور پر جتنے بھی کاریگر ہیں، جتنے بھی ہنر والے ہیں، اگر ان کا کوئی کام، ان کا کوئی ہنر اگر لوگوں کی نظر میں اچھا نہیں ہے، یا اس میں شکایت آ رہی ہے، کمپلینٹ آ رہی ہے، تو اس کو اپنے کام کو اور اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا کام اچھا ہو، اس کی اہمیت ہو، اور اس کا جو ہمیں فائدہ ملنا چاہیے، اس کا بینیفٹ ملنا چاہیے، وہ ملتا رہے۔ تو ہر کاریگر، ہر ہنرمند اپنے ہنر کو، اپنے کام کو اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہاں بھی ہمیں دعا کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو وجہ کیا ہے؟ اس کے بھی پیچھے کوئی وجہ ہو سکتی ہے، اور اگر ہم نے ساری وجہیں تلاش کر لیں، کوئی وجہ نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، پھر بھی نہیں قبول ہو رہی ہے، تو وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی میں بعد میں عرض کروں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دعا قبول ہونے کے لیے شرطیں کیا ہیں۔ ہر چیز کے لیے کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، یعنی کوئی بھی چیز اگر آپ خریدنے جاتے ہیں تو اس کی کچھ شرطیں ہیں، اس کے متعلق کچھ کنڈیشنز ہیں، تو ان چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھتے ہیں تو وہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، اسی شرط کے تحت، ان شرطوں کے تحت اگر اس کا استعمال ہو۔ تو دعا کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں؟ اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ دعا کے اندر اخلاص ہو۔ اخلاص ہو، پہلی شرط ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، یعنی وہ جو چیز، جس چیز کے لیے ہم دعا کرنے جا رہے ہیں، اس میں اللہ کی رضا ہو۔ اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو سمجھ لیجئے اس میں اخلاص نہیں ہے، تو پھر اخلاص نہیں ہے تو اگر وہ قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس کے متعلق ہمیں شکایت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیوں قبول نہیں۔ اخلاص ہونا چاہیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اب یہیں سے بات ظاہر ہو گئی کہ اگر ہم کوئی گناہ یا کوئی نافرمانی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو وہ دعا اگر قبول نہ ہو تو ہی بہتر ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص کسی حرام کام کے لیے دعا کر رہا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے، کیونکہ آج کل لوگ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے، اپنی خواہش پوری ہونے کے لیے وہ خوب دعا کرتے ہیں، اگرچہ وہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن دعا کر رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ حرام، وہ ناجائز جو کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا نہیں ہے، اگر ہم مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اور اللہ نے قبول نہیں کیا تو وہ بہت بہتر ہے، کیونکہ اگر وہ قبول ہو گئی، کیونکہ کبھی کبھی انسان کی وہ حرام
کے لیے مطالبہ کر رہا ہے، طلب کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، قبول ہو جائے تو پھر اس کے لیے میدان محشر میں بڑی سخت سزا ہوگی۔ تو سزا دینے کے لیے، عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے دنیا میں اس کے لیے حرام کی طرف رغبت دی جاتی ہے، لیکن بندے کو سوچنا چاہیے کہ جو چیز میں نے مانگی وہ حرام ہے تو میرے حق میں تو وہ بہتر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرے، استغفار کرے، استغفر اللہ پڑھے کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا اور میں نے یہ مانگا، میں نے یہ دعا کی اور یہ حرام چیز تھی، فوراً رجوع کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو کوئی بہتر چیز عطا فرمائے گا۔ رب تبارک تعالیٰ اپنے بندے کے حق میں بہتر ہی فرماتا ہے، اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں کبھی بھی برا گمان مت رکھو، گمان اچھا رکھو۔ جتنا تم اچھا گمان رکھو گے اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق تمہارے لیے اچھا ہی عطا فرماتا ہے۔ کہنے والے کبھی کبھی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے بہت مانگا لیکن یہ چیز نہیں ملی، وہ چیز نہیں ملی۔ یہ شکوہ شکایت کی ضرورت نہیں۔ دوسری شرط سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جلدی نہ کرے، جلدی نہ کرے، تعجیل نہ کرے۔ جلدی کا مطلب کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جلدی نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ کبھی کبھی دعا کر کے جب دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے تو بندہ سب کے سامنے کہنے لگتا ہے کہ میں نے دعا کی قبول نہیں ہوئی، تو یہ اس کی جلدی ہے۔ جلد بازی نہ کرے، بس دعا کرتا رہے، اور کب اللہ تعالیٰ اس کی دعا کا جو اس کی دعا میں جو چیز اس نے مانگا ہے وہ کب عطا کرنا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ کبھی کبھی کوئی چیز فوراً عطا کی جاتی ہے، کبھی کبھی وہ چیز بہت تاخیر سے دی جاتی ہے، کیونکہ تاخیر سے دیر میں دینا اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ تو بندے کو جلدی نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے مانگا، کیونکہ آج کل ہم لوگ اتنے جلد باز ہیں، خاص طور پر آج کا جو ماڈرن زمانہ ہے، ہر چیز چونکہ شارٹ کٹ میں چاہیے، جلدی میں چاہیے، ادھر کھانا تیار ہو فوراً کھانے کے لیے مل جائے۔ یہ جلد بازی دعا میں ہمارے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ جلدی نہیں کرنا چاہیے، اور اس بارے میں انتظار میں رہے کہ مولا کو جب بہتر ہمارے لیے چاہے اس وقت وہ ہمیں مل جائے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں وہ کب بہتر ہے۔ کبھی کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کسی کو اولاد 10 سال کے بعد ملی، کسی کو اولاد 7 سال کے بعد ملی، 20 سال کے بعد بھی اولاد ہوئی ہے، تو انہوں نے کتنی دعا کی ہوگی، اللہ سے کتنا مانگا ہوگا۔ تو کبھی کبھی بندہ یہ سوچتا ہے کہ آج ہم مانگ رہے ہیں تو کل ہی مل جائے، تو کبھی وہ تاخیر جو بندے کے حق میں ہوتی ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہو وہ جلدی اگر مل جاتی تو وہ اس کے حق میں بہتر نہ ہو، نقصان دہ ہو، دیر میں تاخیر میں مل رہی ہے۔ اسی لیے فارسی میں ایک مقولہ ہے، عام طور پر علماء کی زبان پر رہتا ہے، دیر آیت درست آیت۔ یہ بولا جاتا ہے، ایک مقولہ ہے ضرب المثل ہے، دیر آیت درست آیت، یعنی دیر میں اگر کوئی چیز مل گئی تو بڑی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں دعا کی شرطوں میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جلد بازی نہ کریں، بلکہ دعا کرتے رہیں اور قبولیت کے انتظار میں رہیں کہ مولا جب چاہے قبول فرما لے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حرام چیز کا مطالبہ نہ ہو۔ حرام جس چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں حرام کہا گیا، اس چیز کے بارے میں دعا نہ کریں، یہ دعا کی شرطوں میں سے ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ کسی کے لیے برائی کی دعا نہ کی جائے۔ جیسے اگر کسی سے کچھ انبن ہو گئی، دشمنی ہو گئی، تو پھر یہ دعا کرنا ہے اللہ اس کو ہلاک کر دے، اللہ اس کو تباہ کر دے، اس کو برباد کر دے۔ یہ کسی کے حق میں برائی کی دعا نہ کرے، یہ دعا کی شرطوں میں سے ہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی اللہ کے دین کا دشمن بن گیا، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اور اس کی وجہ سے صرف ہماری ذات کو نہیں بلکہ دین کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی جا سکتی ہے، اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی جا سکتی ہے تاکہ وہ جلد سے جلد ہلاک ہو جائے اور دین کا نقصان نہ ہو۔ اس کے متعلق اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ ایسی دعائیں ثابت ہیں، خاص طور پر جب ظلم بڑھا
اور صحابہ کرام کو کفار و مشرکین نے زیادہ پریشان کیا، یہاں تک کہ قتل تک کر دیا. جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک علاقے کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کو کچھ افراد آپ دیجئے مبلغ کی حیثیت سے، تاکہ وہ ہمارے ہاں دین کی تبلیغ کریں، ہم کو دین سکھائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ اکرام کو بھیجا تھا. وہ صحابہ حافظ قرآن تھے. اب وہ جب گئے وہاں پر ایک کنواں ہے جس کا نام ہے بیر معونہ، اس کنویں کے پاس ان کفار و مشرکین نے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. 70 صحابہ شہید ہو گئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، بڑا صدمہ ہوا کہ ان لوگوں نے دین سیکھنے کی غرض سے بلا کر کے لے کے گئے تھے اور ان کو شہید کر دیا. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائی اور دعائے قنوت میں ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی دین کا دشمن بن گیا اور معاذ اللہ اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے لیے دعائے ہلاکت کی جا سکتی ہے. لیکن اپنا کوئی بھائی جس سے اگر ہمیں تکلیف بھی پہنچی اور اس سے اگر کوئی ہمارا نقصان بھی ہوا تو اس کے حق میں ہلاکت کی دعا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے حق میں ہدایت کی دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، اللہ اسے عقل سلیم عطا فرمائے. یعنی اگر ہمارا کسی نے نقصان بھی کر دیا، ہم کو پریشان بھی کیا، تو کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو بہت پریشان کیا، اس کے لیے بہت ہلاکت کی دعا کروں گا، اس کے لیے بد دعا کروں گا. کبھی کبھی بہت ہی جذبات میں آ کے لوگ اس طرح سے کہتے ہیں، حالانکہ کسی مومن کے لیے، کسی مسلمان کے لیے بد دعا کرنا جائز نہیں ہے. اس کے لیے دعائے ہدایت کریں، اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اس کو صحیح راستہ دکھا دیں، کہ وہ جو کچھ کیا ہے اللہ اس کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے. یہ ہوئی دعا کی چند شرطیں کہ دعا میں خاص طور پر ان چیزوں کا لحاظ ہونا چاہیے. خاص طور پر اخلاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ جس میں راضی ہو وہی دعا کی جائے، اور اللہ کی ناراضگی کے لیے دعا نہ کی جائے. ساتھ ہی ساتھ دعا میں کوئی حرام چیز کا مطالبہ نہ ہو، یعنی جس چیز کی دعا کر رہے ہیں وہ چیز حرام اور ناجائز نہ ہو. اسی طرح سے کسی مومن بھائی کے لیے، کسی مسلمان کے لیے ہلاکت یا بد دعا نہ کی جائے. یہ 3 خاص شرطیں تھیں جن کا ہم نے احادیث کریمہ کی روشنی میں ذکر کیا ہے. اب ساتھ ہی ساتھ دعا کے لیے ایک اہم شرط ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ دعا کرنے والا حرام چیزوں کا استعمال نہ کر رہا ہو. یہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک شرط ہے، یعنی دعا کب قبول ہوگی کب قبول نہیں ہوگی. اس کے لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو دعا کر رہا ہے اگر وہ حرام غذا کھا رہا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. ایک مرتبہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑاتا ہے، اس کے بال اٹے ہوئے ہیں، گرد و غبار میں ڈوبا ہوا ہے، رب کو پکارتا ہے، یا رب یا رب، اے پروردگار، اے پالنے والے مجھ پر رحم فرما، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کی غذا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا حرام ہے. یعنی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا کہ جو حرام کھا رہا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ حرام کھانا چھوڑ نہ دے. حرام کھانا چھوڑ دے اور سچی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کر کے صرف خالص حلال کھانا شروع کر دے، پھر اس کی دعا قبول ہوگی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے عظیم صحابی ہیں، انہوں نے جب پوچھا یا رسول اللہ کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. مستجاب الدعوات کا مطلب جس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جائے، دعا رد نہیں ہوتی ہے، اس کو مستجاب الدعوات کہا گیا. حضرت سعد نے جب عرض کیا تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حلال کھاؤ تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. حلال غذا کھانے کی حضور نے تاکید فرمائی، فرماتے ہیں کہ حلال کھاؤ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، یعنی خالص حلال غذا کھاتے رہو تو تمہاری دعا رد نہیں ہوگی، تمہاری دعا قبول ہوگی.
تو یہاں خاص طور پر اس کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ ہمارے لقمے میں، ہمارے منہ میں کوئی حرام غذا نہ پہنچے۔ کبھی کبھی بے توجہی میں بھی حرام غذا چلی جاتی ہے، اس کا اثر کتنا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اثر باقی رہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو ایک خبر ملی، پتہ چلا کہ کسی کی بکری گم ہو گئی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، اولیاء اللہ، اللہ کے محبوب بندے حرام غذا سے بچنے کی کتنی کوشش فرماتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ارے آج کیسے ہو پائے گا، ایسے بھی اللہ کے بندے رہے ہیں جنہوں نے حلال غذا کے لیے کتنی کیسی چیزوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ بکری گم ہو گئی ہے، اسی دن سے آپ نے بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا، گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چوری کر کے لے کے گیا ہو اور وہی کاٹ کر کے وہی بیچ رہا ہو، اور کہیں ہماری وہ غذا نہ بن جائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس دن سے آپ نے بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چوری کی بکری وہ ہماری غذا نہ بن جائے۔ یہ احتیاط ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ، یہ انہی چاروں اماموں میں سے ایک امام حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ، ان کا عالم یہ تھا کہ ایک دن گھر میں روٹی کے لیے خمیر نہیں تھا، آٹا نہیں تھا، تو گھر میں بات ہوئی تو گھر ہی میں جو خواتین ہیں انہوں نے کہا کہ بڑے صاحبزادے جو کہیں الگ رہتے تھے، بڑے صاحبزادے ان کی کھانے پینے کا انتظام الگ تھا، تو ان کے یہاں سے آٹا لانے کی بات ہوئی تو ان کے وہاں سے آٹا لے کے آئے، لیکن حضرت امام احمد ابن حنبل نے اس آٹے کی روٹی کو بھی نہیں کھایا، جبکہ اپنے بیٹے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل اپنے بیٹے کے گھر کے آٹے کی روٹی آپ نے نہیں کھائی، تو آپ نے یہ فرمایا چونکہ وہ قاضی بنائے گئے ہیں اور قاضی کا تعلق، قاضی کے پاس بہت سارے لوگ آتے جاتے ہیں، ہو سکتا ہو ان کو کسی نے ایسا نذرانہ دے دیا ہو جس کی حلال نہیں حرام آمدنی رہی ہو، اس لیے میں ان کے گھر کے آٹے کی روٹی بھی نہیں کھاؤں گا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کے، چونکہ ان کے پاس آمدنی مشتبہ ہو گئی، حالانکہ شرعاً تو اس کے متعلق حکم ایسا نہیں، یہ احتیاط ہے، یہ تقوی ہے کہ پرہیزگاری ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نیک بندے کتنا پرہیز کر رہے ہیں، آپ نے روٹی نہیں کھائی، اور جب گھر والوں کو پتہ چلا کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے وہ روٹی نہیں کھائی تو اور ان کی اہلیہ بیٹی وغیرہ بھی نہیں کھائے، ابا نے نہیں کھائے، بیٹی بھی چھوڑ دی، تو کوئی نہیں کھائے، تو پھر حضرت امام احمد بن حنبل کے بیٹے ان کو بڑا احساس ہوا، تو پھر انہوں نے اس کو لے جا کر کے دریا میں ڈال دیا، اور روٹی کو دریا میں ڈال دیا، تو حضرت امام احمد بن حنبل نے اس دن سے پھر مچھلی بھی کھانا چھوڑ دیا، کہیں وہی روٹی مچھلی کھا لے اور مچھلی میری غذا بنے۔ بظاہر دیکھنے میں ہم کو عجیب سا لگتا ہے کہ کیسے وہ اللہ کے نیک بندے تھے، صرف اور صرف حلال رقمے کے لیے اتنی احتیاط فرماتے تھے، اتنا سب کچھ چھوڑ دیتے تھے، اور آج کل لوگوں کا حال یہ ہے کہ دھڑلے سے سب کھائے جا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیسے قبول ہوگی؟ یہاں ایک شرعی مسئلہ آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ معلومات حاصل، تقوی اور پرہیزگاری تو بہت دور ہے کیونکہ وہاں تک ہماری پہنچ مشکل ہے، لیکن کم سے کم شریعت مطہرہ میں جو چیز حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے تو پوری طرح سے بچنے کی کوشش کریں۔ کمال تقوی نہیں ہے تو کم سے کم حرام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو کہ اگر کسی کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر ہم نے حاصل کر لیا، جس کو غصب کہا جاتا ہے، چھین لینا، زبردستی لے لینا اور اس کو کھانا، یہ بھی حرام ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں اور کوئی بھجیا وغیرہ تل رہا ہو، کوئی کھانے کی چیزیں موجود ہوں اور اس سے زبردستی لے کر کے کھا لیں، تو یہ بھی حرام ہو گیا، جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو، اس کی رضا نہ ہو۔ خریدنے والے اکثر جب خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو بغیر پوچھے اس کو کھا لیتے ہیں، اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے، کیا بھاؤ میں دے رہا ہے۔ ارے کھانے سے پہلے آپ پوچھ لیتے کہ یہ میں چکھ کے دیکھ سکتا ہوں، اگر وہ اجازت دے رہا ہے کہ ہاں آپ اس کو چکھ لیجئے تو آپ کے حق میں جائز ہو گیا، حلال ہے،
اس کی اجازت کے بغیر وہ چکھنا بھی حرام ہے۔ دیکھیے کہاں تک احتیاط حرام سے بچنے کی ہمیں کرنی ہے کہ اگر وہ اجازت دے رہا ہے چکھ لیجئے، یا خود اپنی طرف سے دے رہا ہے کہ آپ چکھ کر کے دیکھ لیجئے۔ عام طور پر بیچنے والے لوگوں کو الگ سے رکھے رہتے ہیں، وہ چکھنے کے لیے دے دیتے ہیں، جیسے پھل فروٹ ہے کاٹ کے دیکھیں آپ کھا لیجئے۔ اگر وہ دے رہے ہیں تب تو وہ ہمارے حق میں حلال ہے، جائز ہے، درست ہے، لیکن دیا نہیں، اٹھا کے ہم نے کھا لیا تو یہ حرام ہے۔ اس سے بھی بچنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر ہم نے لقمہ کھا لیا تو جب تک اس کا اثر رہے گا دعا قبول نہیں ہوگی۔ بعض صوفیاء کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر اس سے، یعنی وہ جو غذا کھا لیا، اگر اس سے بدن میں جانے کے بعد خون بن گیا، کیونکہ جو بھی غذا کھاتے ہیں اس سے خون بنتا ہے، اگر وہ خون بن گیا تو جب تک وہ جسم کے اندر خون رہے گا دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جب آپ کے غلام نے آپ کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا، غلام بکریاں چرا کر کے لے کے آتا تھا، دودھ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، آپ نے پی لیا، فوراً آپ کو پھر خیال آیا، چونکہ خود ان کی بکریاں تھیں، ان کی بکریاں وہ چرانے کے لیے جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تھوڑا سا احساس ہوا، آپ نے فوراً پوچھا یہ کون سی بکری کا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور ہماری بکریوں میں سے کوئی بھی دودھ والی نہیں رہ گئی تھی، اور ایک دوسرے کی بکری ہمارے اس بکریوں کے ریوڑ میں آ گئی اور اس کے تھنوں میں دودھ زیادہ آ گیا تھا، تو میں نے اس کو وہ دودھ دھو لیا اور آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اتنا سننا تھا، فوراً آپ نے استغفار پڑھنا شروع کیا اور بیٹھ کر کے اپنے حلق میں انگلی ڈال ڈال کر کے آپ نے مکمل قے کر لی پورا، جب تک وہ دودھ باہر نہیں آیا اس وقت تک آپ قے کرتے رہے۔ پھر اسے آپ نے کہا اللہ کے بندے پہلے بتا دیتا، یہ میرے حق میں جائز نہیں ہے، دوسرے کی بکری کا دودھ لا کر کے تم نے پیش کیا، یہ ہے احتیاط۔ ایسے اللہ کے بندوں کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے سب سے اہم طریقہ، سب سے اہم راستہ، ذریعہ یہ ہے کہ غذا حرام نہیں ہونی چاہیے۔ غصب کے ذریعے، چوری کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے، جھوٹ بول کر کے جو غذا حاصل کی جاتی ہے وہ حرام ہے، اور اس حرام کا اثر یہ ہوگا کہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور اس کے اگر اثرات، یعنی اس کی تاثیر کے متعلق اگر آپ غور کریں گے اور بزرگان دین کے اقوال پڑھیں گے تو آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں تک بزرگان دین نے فرمایا کہ اس غلط غذا، اس حرام غذا کا اثر یہاں تک ہوگا کہ اولاد نافرمان ہوگی، اولاد کی زندگی پر بہت ہی غلط اثر پڑتا ہے۔ اس لیے حرام غذا سے بچنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر کی خواتین کو، اپنی ماں بہنوں کو، اپنی بچیوں کو اس کی تاکید کریں کہ حرام غذا سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ایک عورت حرام غذا کھانے لگتی ہے تو اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ کبھی بھی فرما بردار اور اچھے اخلاق والے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے اندر بدخلقی ہوگی، بد کرداری ہوگی، اور دنیا بھر کی برائیاں ان کے اندر ہوں گی۔ یہ اثر پڑتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیجئے، فزیکلی طور پر، یعنی اس چیز کو تو سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر عورت نے دودھ پلانے کے زمانے میں، یعنی جو عورت بچے والی ہے، بچہ پیدا ہو گیا، تو جب تک وہ دودھ پلا رہی ہے تو دودھ پلانے کے اس مدت میں اس کو کتنی پرہیز کرنی پڑتی ہے۔ گرم چیز زیادہ کھا لی تو بچے پر اثر ہوتا ہے، ٹھنڈی چیز کھا لی تو بچے پہ اثر پڑتا ہے، دودھ کا اثر بچے پہ پڑ رہا ہے۔ اسی لیے عورتوں میں یہ مشہور ہے کہ جب تک دودھ پلانے کی مدت ہے تب تک اسے کھانے پینے میں بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ کوئی ایسی غذا جس سے پیٹ میں گیس ہو جائے تو بچے کو گیس ہونے لگتا ہے۔ ڈاکٹر بھی اس کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ کھانے پینے میں احتیاط کرو تاکہ بچے کے اوپر اثر پڑ رہا ہے۔ تو جب ایک ماں کے دودھ کا اثر بچے پہ پڑ سکتا ہے تو ماں کے کردار اور اخلاق کا اثر کتنا پڑے گا۔ یہ بہت ہی زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے، بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ اس لیے ماں بہنوں کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پر نیک اولاد کے لیے تھوڑی بہت انہیں تکلیف سہنی چاہیے، یعنی حرام غذا سے بچنا چاہیے اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ آج بہت ساری خواتین یہ بھی احساس نہیں کرتی ہیں اور کبھی کبھی کھل کے کہتے ہیں کہ آج کے دور میں کہاں اتنا سب ہو پائے گا، سب تو ایسے ہی کر رہے ہیں، سب ایسے ہی چل رہا ہے۔
یہ ایک بہت ہی بیکار سی بات سننے میں آتی ہے، ارے سب ایسا ہی چل رہا ہے، سب ایسا ہی چل رہا ہے، اس کا مطلب سب حرام کھا رہے ہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ کے آج بھی نیک بندے ایسے ہیں کہ جو حلال کھا رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں ان کی وجہ سے دنیا ٹکی ہوئی ہے، ان کی وجہ سے برکتیں نازل ہو رہی ہیں، تجارت اور کاروبار میں جو برکتیں ہیں وہ اللہ کے نیک بندوں کی برکت سے ہے، ورنہ آج حرام غذا کھانے والوں کی تو آج یہ حالت ہوتی کہ ان کے چہرے مسخ ہو جاتے، چہرے بگڑ جاتے اور ان پر ایسے ایسے عذاب آتے کہ ان کے چہرے سمجھ میں نہ آتے۔ احتیاط ضروری ہے، لہٰذا کبھی یہ زبان پر نہیں آنا چاہیے کہ آج کہاں سے ایسا ہو پائے گا، اور آج تو سب ایسا ہی چل رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے غوث اعظم حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی پھوپھی جان، اللہ کی ایسی نیک بندی، ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا، لوگ پریشان ہو گئے، دعائیں ہو رہی ہیں، نماز استسقاء پڑھی گئی، نماز پڑھ پڑھ کر کے لوگ دعا کر رہے ہیں، لیکن اتنی دھوپ، اتنی گرمی، بارش نہیں ہو رہی ہے، موسم آ گیا بارش نہیں ہو رہی، لوگ پریشان ہو گئے۔ تو کسی سے خبر ملی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی پھوپھی جان ہیں، وہ اگر دعا کر دیں گی تو شاید بارش ہو جائے گی، لیکن وہ پردے میں رہتی تھی، کبھی ظاہر کبھی کسی نے ان کو دیکھا نہیں۔ تو پتہ لگایا گیا، تو ایک جھوپڑی میں آپ اندر ہیں، تو جا کر کے باہر ہی سے دروازہ کھٹکھٹایا گیا، تو آپ نے بہت پست آواز میں کہا کون؟ تو باہر سے آواز دی گئی کہ ہم لوگ اللہ کے بندے اور آپ کی بارگاہ میں دعا کرانے کے لیے آئے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، سب پریشان ہیں، اور اتنی پریشانی ہے کہ لوگ پانی کے لیے ترس گئے ہیں، اللہ کے واسطے آپ دعا کر دیں۔ تو انہوں نے صرف اتنا کہا آپ لوگ چلے جائیے، آپ لوگ چلے جائیے۔ وہ سب وہاں سے نکل گئے، جب اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گئے تو حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی پھوپھی جان وہ آنچل میں پردے میں دروازے سے باہر آئیں، ہاتھ میں جھاڑو تھی، اور انہوں نے اپنے آنگن میں جھاڑو دیا۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتی جھاڑو دینا میرا کام تھا، چھڑکاؤ کرنا تیرا کام ہے، بس اتنا کہنا تھا، جھماجھم بارش شروع ہو گئی۔ یہ اللہ کی نیک بندیاں ادھر رب کی طرف وہ توجہ کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی خوشی کے لیے یقیناً بارش نازل فرما دیتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کتنی دعائیں ہوئی تھیں، نماز استسقاء پڑھی گئی لیکن دعائیں قبول نہیں ہوئیں، مگر اللہ کی نیک بندی ادھر رب کی بارگاہ میں صرف اتنا کہتی ہے چھڑکاؤ کرنا تیرا کام ہے، رب کی رحمت نازل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہنا آج کی خواتین کا کہ آج کے دور میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، وہ غلط ہے۔ آج کے دور میں شیطان غالب ہے، شیطان سوار ہے، اس لیے وہ نہیں کرنا چاہتی ہیں، لیکن جس دن وہ شیطان کی مخالفت شروع کر دیں یقیناً اللہ کی رحمت سے وہ قریب ہو جائیں گے۔ اسی لیے دعا کی قبولیت کے لیے ہمیں حرام چیزوں سے احتیاط ضروری ہے۔ یہ بھی حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا نبی کی دعا کا اثر رکھتی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا نبی کی دعا کا اثر رکھتی ہے۔ لیکن آج اولاد کے لیے ماں باپ دعا کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ ادھر ادھر در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، تب کیا کریں گے؟ تو دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ لہٰذا اپنے حالات پر غور کریں، توجہ کریں کہ کہیں ہمارے معاملات گڑبڑ تو نہیں ہیں، ہمارے معاملات میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کریں، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو آئیے اس سلسلے میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی قول، ان کا ارشاد سنیں۔ وقت کے بڑے ولی کامل ہیں، بڑے بزرگ ہیں، واقعات میں ان کا تذکرہ اکثر ہوتا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے جب پوچھا گیا کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، ولی کی بارگاہ میں لوگوں نے پوچھا دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، پہلے آپ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شان دیکھیے کہ وقت کے بادشاہ تھے، بڑے بادشاہ، بلخ ایک علاقہ ہے، بلخ کے بادشاہ تھے۔ اچانک آپ جو ہے اپنے محل میں سونے کے تخت پر لیٹے ہوئے ہیں، سونے کے تخت پر لیٹے ہوئے ہیں، رات کا سناٹا ہے، اچانک کسی کے چلنے کی آواز آئی،
چلنے کی آواز آئی تو آپ نے کہا یہ بادشاہ کے محل میں کون چل رہا ہے، کون چل رہا ہے؟ آپ نے آواز دی تو ادھر سے آواز آئی میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ اونٹ تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اونٹ بادشاہ کے محل میں تمہیں اونٹ ملے گا، جاؤ باہر ادھر جنگل میں کہیں، وہاں اونٹ ملے گا۔ تب وہ آواز دیتے ہیں کہ اللہ کو تلاش کرنا ہو تو محل میں نکل جاؤ جنگل کی طرف۔ وہ آواز آپ کے دل پہ آ گئی، اسی وقت آپ کو ایک عجیب کیفیت ہوئی، یہ کون کہنے والا ہے؟ لیکن اس وقت چونکہ ابھی بادشاہت کا خمار تھا تو پھر اپنے محل میں آئے، دربار لگا ہوا ہے، کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک ایک خوب روح، ایک تندرست و توانا نوجوان بالکل ہی بے باک انداز میں چلتے ہوئے آپ کے تخت کے قریب آیا، تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سونے کا تخت ہے، اور ان سے کہنے لگا یہ محل کس کا ہے؟ پہلے تو اس نے کہا کہ میں یہاں کچھ تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ حضرت ابراہیم بن ادھم بادشاہ ہیں، کہتے یہ بادشاہ کا محل ہے، یہاں کیا تلاش کرنا چاہتے؟ یہ بولے کہ یہ سرایہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ نہیں، مسافر خانہ نہیں، یہ بادشاہ کا محل ہے، یہ بادشاہ کا محل ہے، یہ مسافر خانہ نہیں ہے۔ تو وہ شخص حضرت ابراہیم بن ادھم سے کہتے ہیں یہ مسافر خانہ نہیں ہے، یہ سرائے نہیں ہے۔ بولے یہاں کون رہتے ہیں؟ بولے میں ہی رہتا ہوں۔ آپ سے پہلے کون رہتا تھا؟ بولے میرے دادا تھے۔ ان سے پہلے کون رہتا تھا؟ ہمارے پردادا تھے۔ یعنی ایک لمبی پشت آپ نے بیان کر دی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی بات کون رہے گا؟ بولے میرے بعد میری اولاد۔ بولے ان کے بعد کون رہے گا؟ ان کی اولاد۔ بولے جب یہاں تمہارے دادا نہیں رہے، تمہارے پردادا نہیں رہے، تمہارے لکڑ دادا نہیں رہے، اور تم نہیں رہو گے، پھر تمہاری اولاد ہوگی، تو پھر یہاں جب کوئی مستقل قیام پذیر نہیں ہے تو یہ مسافر خانہ ہی تو ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ ان کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ مسافر خانہ میں تم راحت تلاش کر رہے ہو، سکون ڈھونڈ رہے ہو، جاؤ جنگل کی طرف۔ اتنا کہہ کر کے وہ نکلے۔ جیسے ہی نکلے حضرت ابراہیم بن ادھم ان کے پیچھے بھاگے۔ آپ کون ہیں بتا دیجئے، آپ کون ہیں بتا دیجئے۔ وہ نکلتے چلے گئے، بعد میں مڑ کر کے دیکھا، انہوں نے کہا میں خضر ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام آپ کی رہنمائی کے لیے آئے تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ کا وقت آ چکا ہے، اب اللہ کی طرف آپ توجہ کیجئے، جنگل کی طرف چلے گئے۔ تو اتنے میں ایک دوسرے بزرگ انہیں ملے، بڑے ہی خوبصورت، چہرہ نورانی، دیکھیں تو چہرے کو دیکھتے ہی جائیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم کے قریب آئے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نکلے ہو، میں اللہ کا اسم ذات آپ کو بتاتا ہوں۔ اسم ذات اللہ کا ایک ایسا اسم اعظم ہے، اللہ کا وہ نام ہے کہ اس کا ذکر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرما لے گا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم ان کی طرف ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اسم ذات بتائی۔ پھر اس کے بعد ان کے دل پر ایسی کیفیت ہوئی کہ وہاں سے آئے اور سب کے سامنے آپ نے اعلان کیا کہ میں اس بادشاہ کو ٹھوکر مارتا ہوں، اس محل کو ٹھوکر مارتا ہوں، دولت مال سب آپ نے سب وہیں پر چھوڑ دیا اور جنگل کی طرف اللہ کی راہ میں نکل گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم وہ عظیم ہستی ہیں۔ پھر ایک جگہ آپ دریا کے کنارے بیٹھے تھے، تو جو پرانے پہچان کے تھے وہ دیکھتے ہوئے آ گئے، نظر آ گئے، اور کہنے یہ تو ابراہیم بن ادھم ہیں جو بادشاہ تھے۔ قریب آئے اور ان سے کہنے لگے اے ابراہیم آپ نے بادشاہ ٹھوکر مار دی، محل کو چھوڑ دیا، یہ فقیری درویشی پھٹا پرانا کپڑا، کیا اس میں آپ کو مزہ مل رہا ہے؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں اگر کوئی جھوپڑ پٹی میں آ جائے، کوئی چھوٹی جھوپڑی میں آ جائے تو لوگ کہتے ہیں کیا جھوپڑی میں آ گیا، فلیٹ میں رہنا چاہیے، محل میں رہنا چاہیے۔ لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ ان کو محل پسند نہیں آتا ہے، بلکہ انہیں ٹوٹی پھوٹی چٹائی پسند آتی ہے، کیونکہ اللہ کی رضا وہاں سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم سے جب انہوں نے کہا کہ بادشاہت کو چھوڑا آپ نے، تخت و تاج کو ٹھوکر مارا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے اسی میں لذت مل رہی ہے، یہ ٹوٹی چٹائی میں مجھے لذت مل رہی ہے۔ اس نے جب کچھ تانا دیا تو آپ نے اپنی سوئی اس میں پھینک دی، اور پھر کہا سب مچھلیوں کو مخاطب کر کے میری سوئی لا کے دے دو۔ تو سمندر کی مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر کے حاضر ہو گئیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم آپ نے فرمایا کہ میری سوئی لا کر کے دے دو۔ پھر ایک مچھلی اس میں سے آپ کی سوئی لا کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا بادشاہ جب تک تخت و تاج کا مالک ہوتا ہے،
محل میں ہوتا ہے تو صرف رعایا اس کی اطاعت کرتی ہے، لیکن جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کی اطاعت میں ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بڑے عظیم بزرگ ہیں، جنہوں نے دنیا کو، دولت کو، محل کو ٹھوکر مار دی صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر آپ کو اس میں ذات بھی حاصل ہوا، اسی کا ذکر کرتے تھے۔ اسی لیے ان کی دعا میں اتنی تاثیر ہو گئی کہ اگر کسی کو، پھر اس کے بعد وہ کسی سے جلدی ملتے نہیں تھے، اگر کسی کو مل گئے اس کی دنیا اور آخرت سنور گئی، اس کی آخرت سنور جاتی تھی، اس کے لیے دعا کر دیتے تھے، عافیت کی دعا کرتے تھے، اللہ اس کو عافیت عطا فرما، تو یقیناً اسے ہدایت بھی مل جاتی ہے اور اس کو سکون و عافیت مل جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، لوگ آ گئے کچھ سیکھنے کے لیے، ان سے پوچھنے لگے دعا کیوں قبول نہیں ہوتی ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا قبول اس لیے نہیں ہوتی کہ تم اللہ کو جانتے ہو لیکن اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتے ہو، رسول اللہ کو جانتے ہو لیکن ان کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتے ہو، تم قرآن کو جانتے ہو لیکن قرآن کے مطابق تمہارا عمل نہیں ہے، موت اور قبر کو جانتے ہو لیکن موت اور قبر کا تمہیں احساس نہیں ہے، لہذا تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عظیم نصیحت فرمائی کہ اللہ کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل بھی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے، قرآن کو ماننے کا مطلب قرآن کو اپنی زندگی کے لیے عملی نمونہ بنا لے، تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوگی۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہمارے لیے بڑا ہی درس آمیز، نصیحت آمیز ہے، عبرت انگیز بھی ہے، اور خاص طور پر حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور حلال غذا ہی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا لباس، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارے استعمال کی چیزیں حرام نہ ہوں، انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب اگر ابھی آخری مرحلہ ہے، سارے معاملات درست ہو گئے، غذا بھی حلال ہے اور اوڑھنا بچھونا لباس سب حلال ہے، کوئی حرام چیز نہیں ہے، اس کے باوجود کبھی اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اب وہ جلدی نہ کرے، کیونکہ اگر بندہ حلال غذا کھا رہا ہے اور اس نے مانگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عطا نہیں ہوئی تو اس کے لیے آخرت میں اس سے بہتر چیز اللہ عطا فرمانے والا ہے، آخرت میں اس سے بہتر چیز اس کے لیے رکھی جاتی ہے، اس لیے دنیا میں نہیں دی جاتی ہے۔ آپ کو شاید اس بات کا علم ہوگا کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ روزے سے تھے، روزہ افطار کرنے کے بعد کھانے کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، کھانے کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئیں تو اچانک آپ کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، آپ نے کھانا چھوڑ دیا، صرف پانی پی کر کے افطار کر لیا اور صبر کر لیا۔ پوچھا گیا بہت زبردستی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو تھے اور ان کو احساس کیا ہوا کہ ہم نے جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دی، جنگ بدر میں لڑے، جنگ احد میں لڑے، ہر جگہ ہم نے قربانیاں دی، اور آج ایک دور وہ تھا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یعنی ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت کا کھانا نہیں تھا، ایک لباس ہے اس کے علاوہ دوسرا کوئی لباس نہیں ہے، بلکہ ہمارے ساتھیوں میں، یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ہمارے ساتھیوں میں یعنی صحابہ میں ایسے بھی گزرے ہیں کہ ان کا انتقال، یعنی ان کی جب شہادت ہوئی ہے جنگ احد میں، ان کو کفن دینے کے لیے کپڑا پورا نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک چادر حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہیں کہ جب ان کی شہادت ہوئی ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک چادر تھی، اور اسی چادر سے جب کفن دیا جا رہا تھا ان کا چہرہ ڈھانکا جا رہا تھا تو پیر کھل جا رہے تھے، اور جب پیر چھپایا جا رہا تھا تو چہرہ کھل رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تو حضور نے فرمایا ان کا چہرہ ڈھانک دو اور ان کے پیروں پہ اذخر گھاس ڈال دو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہنے لگے کہ مجھے مصعب ابن عمیر یاد آ گئے کہ
ہمارے ساتھی ایسے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کو دنیا کی نعمتوں سے کچھ نہیں ملا جبکہ انہوں نے بڑی قربانیاں دیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہماری ان قربانیوں کے صلہ ہم کو دنیا ہی میں مل رہا ہے، اچھی چیزیں کھانے کے لیے مل رہی ہیں، کہیں آخرت میں نہ ملے تو کیا ہوا؟ اس لیے آپ نے کھانا چھوڑ دیا تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا وہ احساس صرف اس لیے تھا کہ ہم نے اگر اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی، ریاضت کی، بندگی کی، قربانی دی، تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم کو سب کچھ مل جائے تو یہ بالکل ہی ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ آخرت میں ملے تو زیادہ بہتر ہے. تو بندے جو دنیا میں زیادہ یہ طلب کی کوشش رکھتے ہیں کہ ہم نے، جیسے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے نوافل پڑھے، اتنے روزے رکھے، میں نے دین کا اتنا کام کیا، لیکن دنیا میں ہم کو کچھ نہیں مل رہا ہے، تو وہ ایسا مطالبہ یا ایسی طلب نہ رکھے، بلکہ وہ خوش ہو جائے کہ دنیا میں اگر نہیں ملا ہے آخرت میں ضرور ملے گا. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے لیے آخرت میں، وہی اسی پر تمہارے لیے زیادہ ثواب کی امید رکھنی چاہیے. زیادہ ثواب آخرت میں ملنے والا ہے. تو دنیا میں اگر ہماری دعا یعنی سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہونے کے بعد بھی اگر قبول نہیں ہوئی تو صبر کرنا چاہیے کہ اس کا یعنی جو ہم مانگ رہے ہیں آخرت میں یعنی انتقال کے بعد ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بہتر صورت میں عطا فرمائے گا. تو دعا کے متعلق یہ چند چیزیں تھیں جو بڑی اہم بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں، احادیث کریمہ کی روشنی میں اس کو ذہن میں محفوظ رکھ لیں، اور خود بھی دعا کے وقت آپ اس کا خاص خیال رکھیے کہ ہم دعا کریں تو اخلاص کے ساتھ. اب ایک دعا کے متعلق ایک بڑی اہم بات یہ بھی عرض کر رہا ہوں، یاد آ گئی. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دعا کرتے وقت توجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، دھیان یعنی پوری توجہ اللہ کی طرف، یعنی ایسی توجہ کرو، ایسا دھیان رکھو کہ ہم احکم الحاکمین کی بارگاہ میں ہیں، رب کائنات کی بارگاہ میں ہیں، جس کے دست قدرت میں ہماری زندگی اور موت ہے، جس نے سارا نظام بنایا، اسی کی بارگاہ میں ہم ایک چھوٹے فقیر کی حیثیت سے ہیں اور رب کی بارگاہ میں ہم مانگ رہے ہیں. تو اس طرح سے جب پوری توجہ ہوتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ جب لجاجت کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے اس کو خالی ہاتھ لوٹانے سے. یعنی جب اتنی توجہ کے ساتھ جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے عطا فرماتا ہے. انشاءاللہ اس طریقے سے دعا آپ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی. کوشش کریں گے، خاص طور پر جو چیزیں حرام سے بچنے کے حوالے سے میں نے عرض کیا ہے، اس کے لیے آپ بھرپور کوشش کریں، کیونکہ حرام سے بچنا ویسے بھی ہمیں ہر حال میں چاہیے، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، ناجائز چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. خاص طور پر کسی کا مال غصب کر کے، چھین کر کے، زبردستی لینے سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ بھی ہمارے حق میں حرام ہے اور اس سے اللہ کی ناراضگی اور اسی کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں خالص حلال غذا، حلال چیزیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.